Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے دلچسپ اور یونیک ہیں اور اس میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں، اور جو بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں، اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں، اور جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اللہ اللہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی کوئی آیت سنتا ہے قیامت کے دن وہ اس کے لیے نور ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے جتنا خوش الہانی یعنی اچھی آواز سے تلاوت قرآن کا حکم دیا اتنا کسی اور چیز کا نہ دیا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اچھے انداز سے پڑھیں، اچھی آواز سے پڑھیں، اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ خوش الہانی سے قرآن پڑھنا ہے، جب قرآن پڑھیں خوش الہانی سے پڑھنا ہے، اور وضو کرنا ہے، خوشبو لگانی ہے، تیاری کرنی ہے، اچھے ممکن ہو تو صاف ستھرے اچھے کپڑے پہننے ہیں، قرآن مجید کھول کر پھر اچھے انداز سے قرآن مجید خوش الہانی سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوش الہانی سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ ہمارے جج موجود ہیں، ہم اپنے جج کی طرف چلیں گے اور پھر 4 بچے جنہوں نے آج ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا ہے ان بچوں کی طرف چلیں گے، بچے کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، نام کیا ہے یہ بھی معلوم کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے جج کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اعجاز بھائی، خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، ہمارے مولانا فصیح الدین صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ آج بطور جج قاری اعجاز صاحب موجود ہیں جو بچوں کا قرآن مجید سنیں گے اور پھر ان کی غلطیوں کی اصلاح کریں گے۔ 4 بچے جنہوں نے آج اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، بچوں سے نام بھی پوچھتے ہیں اور کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یہ بھی پوچھتے ہیں۔ جی آپ کا نام؟ محمد مدنی اتاری، کہاں سے پڑھا ہے آپ نے بیٹا؟ مدرسۃ المدینہ فیضان اتار موسمیات۔ جی بیٹا آپ کا نام؟ احمد معین اتاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ قذافی۔ جی بیٹا آپ کا نام؟ محمد سہیل اتاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ بہار مدینہ۔ جی آپ کا نام؟ محمد عاطف اتاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ قذافی چوک۔ ہمارے ساتھ 4 بچے موجود ہیں، مدنی رضا اتاری، احمد معین اتاری، سہیل اتاری اور محمد عاطف اتاری، جن کے درمیان قرآنی مقابلہ کروایا جائے گا۔ پہلے راؤنڈ کی طرف چلنے سے پہلے راؤنڈ کے رولز میں آپ کو بتا دوں
کہ آپ کو قواعد و مخارج کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ترتیل میں پڑھنا ہے۔ جو آیت آپ کو دی گئی ہیں، جو بھی آیت آپ کی ہے وہ آپ کو ترتیل میں پڑھنی ہے۔ اگر ترتیل میں نہیں پڑھیں گے تو ہمارے قاری اعجاز صاحب اگر چاہیں گے تو نمبر مائنس کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وثيابك فطهر والرجز فاهجر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولربك فاصبر ولربك فاصبر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 29 سورہ مدثر کی آیت نمبر 1 تا 10 تک کی تلاوت کی ہے۔ آئیے ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ اے چادر اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ۔
اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور زیادہ لینے کی خاطر کسی پر احسان نہ کرو اور اپنے رب کے لیے ہی صبر کرتے رہو، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ پہلی آیت کی تفسیر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حرا پہاڑ پر تھا کہ مجھے آواز دی گئی، یا محمد انک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے اپنے دائیں بائیں یعنی لیفٹ رائٹ دیکھا تو کچھ نہ پایا، اور جب اوپر دیکھا تو ایک شخص، وہی فرشتہ جس نے آواز دی تھی، آسمان اور زمین کے درمیان بیٹھا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھ پر رعب طاری ہوا اور میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور میں نے انہیں کہا کہ مجھے چادر اڑھاؤ۔ انہوں نے چادر اڑھائی۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ اے چادر اوڑھنے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی خوابگاہ یعنی مبارک بستر سے کھڑے ہو جائیں، پھر تمام لوگوں کو ایمان نہ لانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، کیونکہ آپ تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جھوٹے خداؤں کو ماننے والے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کریں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکبیر سن کر تکبیر کہی۔ چوتھی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے کپڑے ہر طرح کی نجاست سے پاک رکھیں، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، اور نماز کے علاوہ اور حالتوں میں بھی کپڑے پاک رکھنا ہی بہتر ہے۔ پانچویں آیت میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہلے کی طرح جھوٹے خداؤں کی عبادت سے دور رہنے پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے تھے اور اب منع کیا جا رہا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے جھوٹے خداؤں کی عبادت سے دور تھے، اسی طرح ہمیشہ اس سے دور ہی رہیں۔ چھٹی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنا مال کسی کو اس نیت سے تحفے کے طور پر نہ دینا کہ وہ آپ کو اس سے زیادہ دے گا۔ اہم بات، دنیا میں تحفے دینے کے معاملے میں یہ طریقہ ہے کہ دینے والا یہ خیال کرتا ہے کہ جس کو میں نے دیا ہے وہ موقع آنے پر مجھے اس سے زیادہ دے گا۔ اس قسم کے تحفے دینا اگرچہ جائز ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس سے منع فرمایا گیا، کیونکہ آپ کے بڑے رتبے کے لائق یہی ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کو جو کچھ عطا فرمائیں وہ صرف کرم کے طور پر ہو، اور جسے دیا اس سے نفع حاصل کرنے کی نیت نہ ہو، اور عام مسلمانوں کو بھی اس اخلاقی بلندی کی پیروی کرنی چاہیے۔ ساتویں آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب پاک کی رضا کے لیے اس کی اطاعت، اس کے احکامات، اس کے ممنوعات اور ان تکلیفوں پر صبر کرتے رہیں جو دین کی خاطر آپ کو غیر مسلموں کی طرف سے برداشت کرنی پڑی۔ آخری تین آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب دوسری بار سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن عذاب اور برے حساب کے اعتبار سے سخت دن ہوگا، اور وہ غیر مسلموں پر آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ان سے سخت حساب لیا جائے گا اور ان کے اعمال نامے ان کے الٹے ہاتھوں میں دیے جائیں گے اور ان کے چہرے کالے ہوں گے، اور وہ محشر میں سب لوگوں کے سامنے ذلیل ہوں گے، جبکہ وہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مومنوں پر آسان ہوگا۔ ان آیتوں میں جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کیا گیا، وہیں آخر میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کا دن غیر مسلموں کے لیے بہت سخت دن ہوگا، جبکہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آسانی میں ہوں گے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہمارے لیے آسان ہو تو ہمیں دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام ہیں ان کو کرنا ہوگا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے ان سے دور رہنا ہوگا، جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو کرنا ہوگا۔ جب اس طرح کریں گے اور اللہ سے دعا کرتے رہیں گے
تو انشاءاللہ آخرت میں آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو چلتے ہیں اپنے جج کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی اعجاز بھائی، مدنی رضا طاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ ماشاء اللہ عز و جل، ہمارے محمد مدنی رضا طاری نے بہت اچھے انداز سے تلاوت کی، مگر ایک چھوٹی غلطی، لحن خفی ہے، لحن جلی نہیں ہے۔ تو تعوذ اور تسمیہ کے نمبر ہم دیتے نہیں ہیں سب بچوں کے حوالے سے، کیونکہ سب کو پھر پڑھانا پڑتا ہے ٹائم کی وجہ سے۔ تو تعوذ میں آپ نے اعوذ ذال کو زا نہیں پڑھنا، تو ہم یہ محسوس ہوا ہے زا آپ نے پڑھا بھی ہے۔ اچھا، جہاں پر بھی را باریک آئیے نا، یا ایہا المدثر قم فانذر، آپ نے باریک پر پڑھا اس کو، تو باریک کرنا ہے، پر نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ایک جگہ وربک فکبر میں جب آپ نے پہلی مرتبہ پڑھا نا، تو با کی جو سختی ہے، با شدیدہ حرف ہے، سختی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، تو سختی اس کی کمزور رہی تھی۔ تو یہ چیزیں آپ کریں، انشاءاللہ آپ اور اچھے انداز سے پڑھنے والے بنیں گے۔ اوورآل آپ نے بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کی، اچھا پڑھا، اللہ پاک آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 90 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ جی اعجاز بھائی، احمد معین عطاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ جی احمد معین عطاری بھائی نے اچھی کوشش کی، مگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ وہ یہ، ایک تو تو جو ہے نا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو ایسے محسوس ہے جسے تشدید کر، مشدد کر رہے، اور پھر وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، فَهْجُرْ یعنی ہا کو ہلا دیا آپ نے، ہا کو ہلانا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ آخری کی آیت بھول گئے اور اس سے اگلی آیت پڑھ دی، جو کہ آپ کے اس میں نہیں تھی، کہ آپ کو جو بتایا گیا کہ یہاں تک آپ نے تلاوت کرنی ہے، مگر آپ وہ آیت بھول گئے اور اس سے آگے چلے گئے، تو آیت بھی آپ نے چھوڑ دی۔ اس وجہ سے آپ کو نمبر دیے جا رہے ہیں 100 میں سے 75 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ سہیل عطاری نے کیسی تلاوت کی؟ سہیل بھائی نے ماشاءاللہ اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ فصبر، یہاں را باریک ہوتی ہے، آپ نے پر کر دی، تو یہ لحن خفی ہے، جلی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ مد اصلی کو آپ نے مد بنا دی، اللہ، کیا ہوا؟ آپ کو پڑھنا تھا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ۔ اب فَإِذَا کو آپ نے کیا کیا؟ فَإِذَا، اب یہاں کیا ہے؟ مد اصلی، حرف مدہ، ایک الف کھینچنا ہے، آپ نے اس کو بڑھانا نہیں ہے، ورنہ اس سے کیا ہے، آپ کی جو خوبصورتی تھی وہ چلی گئی۔ مد منفصل ہے نہیں یا مد متصل ہے نہیں، آپ وہاں مد کر کے پڑھیں گے تو یہ تو غلط کیے۔ تو ہے لحن خفی، ہم اس کو نہیں کہیں گے لحن جلی، بڑی غلطی، مگر حرف مدہ کو ایک لمٹ میں آپ پڑھیں گے، اس سے زیادہ بھی بڑھانا یہ بھی منع ہے، ٹھیک ہے، اس سے بچنا ہے آپ نے، ٹھیک۔ تو آپ نے سہیل بھائی اپنے انداز میں تھوڑی سی اور بہتری بھی لانا، قرار، جواب، جواب الجواب، اس کا پڑھنے کا طریقہ سمجھیں۔ جب آپ اس کا طریقہ سیکھ جائیں گے تو آپ اور مزید خوبصورت انداز سے ضرور پڑھنے والے بنیں گے۔ تو ہر چیز کو مینیج کر کے پڑھیں تو خوبصورتی آئے گی، کیونکہ قرات کے مقابلے میں جب جاتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو ججز مد نظر رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے اسے پڑھ دیا تو بس آپ کے نمبر اس حساب سے آپ کو دے دیے جائیں گے۔ آپ مقابلے میں آئے ہیں، آپ کی ایک ایک مسٹیک جو ہے نا نوٹ کی جا رہی ہوتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اور اس میں محنت کرنی ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، اپنے لہجے کو بھی بہتر کرنا ہے اور انداز کو بھی بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 86 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ عاطف عطاری نے کیسی تلاوت کی؟ ماشاء اللہ عز و جل، عاطف بھائی نے کوئی غلطی نہیں کی، مگر انہوں نے جو قرات کا جو اصول ہے اس کو بھی فالو رکھا، مگر جب مقابلے میں جائیں گے نا، آپ مقابلے میں صرف یہی نہیں کہ آپ نے پڑھ دیا، نہیں، آپ کی ہر چیز دیکھی جا رہی ہے کہ پرفیکشن آپ کی کیسی ہے، آپ نے قرار کیسے لے کے آئے، جواب کیسا پڑھا، جواب الجواب کیسا پڑھا، کوئی لہجہ پڑھا تو کیسا پڑھا، کسی حجاز کے لہجے میں، رست کے لہجے میں، سیکا کے لہجے میں کوئی لہجہ پڑھا، تو یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، مگر آپ نے یہاں پر صرف ایک انداز سے پڑھ دیا، اچھا انداز تھا اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کو جو ہے نمبر تو دیے ہیں، آپ کو سب سے زیادہ ہی دیے ہیں، مگر آپ کے نمبر کچھ مائنس بھی کیے ہیں، آپ کو 100 میں سے 92 نمبرز دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔
پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا، بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا اور چاروں بچوں نے بڑی ہی اچھی کوششیں کی، اور اب چلتے ہیں ہم دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ دوسرا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ۔ بزر راؤنڈ۔ دوسرے راؤنڈ کے رولز میں آپ کو بتا دوں کہ دوسرے راؤنڈ میں آپ کو حدر میں پڑھنا ہے، اور جب میں سوال کروں اور اس کے بعد جی کہوں تو جی کہنے پر آپ کو بزر پریس کرنا ہے۔ جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا اسی سے جواب لیا جائے گا اور حدر میں جواب دینا ہے۔ تو چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ انسان بڑا ظالم ناشکرا ہے؟ جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے احمد معین نے۔ جی، ان الانسان لظلوم کفار۔ ترجمہ، بے شک انسان بڑا ظالم ناشکرا ہے۔ چلتے ہیں اپنے جج کی طرف۔ جی اعجاز بھائی۔ ماشاءاللہ اچھا پڑھا، مگر کوشش کریں غنّے کی ادائیگی، لظلوم کفار، اسکور کلیئر کریں۔ 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 2، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ پاک کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے؟ جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے سہیل اتاری نے۔ جی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ترجمہ، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ چلتے ہیں اپنے جج کی طرف۔ جی اعجاز بھائی۔ جی، تھوڑا سا مد اصلی کا خاص خیال رکھیں۔ 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 3، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن تم مجرموں کو بیڑیوں میں ایک دوسرے سے بندھا ہوا دیکھو گے؟ جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے سہیل اتاری نے۔ جی، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ ترجمہ، اور اس دن تم مجرموں کو بیڑیوں میں ایک دوسرے سے بندھا ہوا دیکھو گے۔ چلتے ہیں اپنے جج کی طرف۔ جی اعجاز بھائی۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، ذال کی ادائیگی زا کی طرف گئی، ذال پڑھنا ہے، آپ نے زا پڑھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یومئذ مقرنین فی الاصفاد، صاد کی ادائیگی صفت استعلاء کے ساتھ ساتھ صفت اطباق کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، ادا کرنا ہے۔ تو آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 7 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 4 اور ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویشچن، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے؟ جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے مدنی اتاری نے۔ جی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے جج کی طرف۔ جی اعجاز بھائی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا۔ آخر میں لحافظون، لحافظون، تھوڑا سا اور اس کو کلیئر کرنا ہے کہ اس کے اندر جب آپ ادا کریں نا، صفت رخاوت ہے، ہمس پیدا نہیں کرنی، رخاوت کے ساتھ ہمس نہیں، رخاوت کے ساتھ جہر پیدا ہوگی۔ تو اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھیں گے۔ آپ کو دی جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 5 اور ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا لاسٹ کویشچن، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم نے تم سے پہلے پچھلی امتوں میں رسول بھیجے؟ جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے احمد معین اتاری نے۔ جی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے گزشتہ امتوں میں رسول بھیجے۔
चलते हैं अपने जज की तरफ। जी एजाज भाई। 10 में से 10 नंबर। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आपने देखा दूसरा राउंड हमारा मुकम्मल हुआ। बड़ा ही अच्छा मुकाबला रहा और चारों बच्चों ने बड़ी ही अच्छी तरह से सेकंड राउंड को कंप्लीट किया। और अब चलते हैं तीसरे राउंड की तरफ। Voice of Quran, 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 voice of Quran. तीसरे राउंड के रूल्स मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन में एक आयत दिखाई जाएगी और वो आयत आप तमाम को देखकर पढ़नी है। और ये ख्याल रखना है अब जो आपको आयत पढ़नी है वो आपको किस में पढ़नी है? तदवीर में। तदवीर में पढ़नी, यानी तरतील और हदर की दरमियानी राह, ना ही तरतील में हो और ना ही हदर में हो बल्कि तदवीर में हो। तो चलते हैं तीसरे राउंड की तरफ। जी। वमा अक्सरुन नासि वलौ हरस्त बिमुमिनीन। वमा अक्सरुन्नासि वलौ हरस्तु बिमुमिनीन। वमा अक्सरुन्नासि वलौ हरस्त बिमुमिनीन। वमा अक्सरुन्नासि वलौ हरस्त बिमुमिनीन। तो चलते हैं अपने जज कारी एजाज साहब की तरफ और पूछते हैं बच्चों ने कैसी तिलावत की है। जी एजाज भाई, मदनी अत्तारी ने कैसी तिलावत की? माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे मदनी अत्तारी भाई ने बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा और वाकई तदवीर वाला अंदाज़ इन्होंने अपनाया। तो माशाअल्लाह इस पर आपको अप्रिशिएट भी करूँगा। मगर क्या है कि आपने जो है हरौस्ता या हरौस्ता ता बारी करना था, थोड़ा पुर की तरह महसूस हुआ, तो महसूस नहीं होना चाहिए। आपने हरौस्ता पढ़ना है, हरौस्ता तो ना हो जाए, तो ऐसा हुआ। तो इस वजह से आपके नंबर थोड़े माइनस हो गए हैं। आपको दिए जाते हैं 50 में से 47 नंबर्स। सुभान अल्लाह। जी एजाज भाई, अहमद अत्तारी ने कैसी तिलावत की? अहमद अत्तारी भाई ने एक तो तदवीर वाला अंदाज़ कमज़ोर था, स्पीड थी यानी हदर वाला अंदाज़ था, तो तदवीर में पढ़ना है आपने, हदर में नहीं पढ़ना, इसके भी नंबर भी माइनस होंगे। और दूसरा आपने आयत के अंदर वलौ हरस्ता को हरस्तू पढ़ा, हरस्तू नहीं है, हरस्ता है, तो आपने हरकत को तब्दील किया, इसकी वजह से लहन जली है, ये बड़ी गलती है। तो इससे आपके नंबर माइनस होंगे। आपको दिए जाएंगे 50 में से 40 नंबर्स। सुहेल अत्तारी ने कैसी तिलावत की? जी माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल सुहेल अत्तारी भाई ने भी जो पढ़ा तो इनका अंदाज़ भी थोड़ा सा हदर वाला था, तदवीर वाला करीब करीब था, मगर आपने हदर की तरफ ज़्यादा महसूस हो रहे थे। और दूसरा सौद की अदायगी आपकी भी कमज़ोर रही, तो सौद में कमज़ोरी महसूस होने की वजह से आपको नंबर दिए जाते हैं 50 में से 43 नंबर्स। सुभान अल्लाह। एजाज भाई, आतिफ अत्तारी ने कैसी तिलावत की? माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे आतिफ भाई ने जो पढ़ा अच्छा अंदाज़ था, मगर आपका अंदाज़ के अंदर भी थोड़ा सा तेज़ी थी। तेज़ी ना करें, आप तदवीर पढ़ रहे हैं। तदवीर का मकसद यही है कि हदर और तरतील के दरमियान में। वमा अक्सरुन्नासि वलौ हरस्त बिमुमिनीन, अंदाज़ ये हो, ये तदवीर कहलाता है। अगर आपने पढ़ा इसको वमा अक्सरुन्नासि वलौ हरस्त बिमुमिनीन, ये तरतील वाला अंदाज़। तो अंदाज़ को आपने समझना है कि हदर है, तरतील है या तदवीर है, उस अंदाज से पढ़ें। आपको दी जाते हैं 50 में से 45 नंबर्स। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आपने देखा तीसरा राउंड भी हमारा मुकम्मल हुआ और अब बाकी है लास्ट राउंड, फोर्थ राउंड।
اور چوتھا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ. بزر راؤنڈ. وہی رولز جو راؤنڈ نمبر 2 کے تھے، سیکنڈ راؤنڈ کے تھے، وہی رولز فورتھ راؤنڈ کے بھی ہیں. تو چلتے ہیں چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، سورہ نازعات کی 14ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے سہیل اتاری نے. جی فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. چلتے ہیں قاری اعجاز صاحب کی طرف. جی اعجاز بھائی. مد اصلی کو آپ نے زیادہ کھینچا، اس وجہ سے 2 جگہوں پہ کھینچا، 2 نمبر آپ کے مائنس کیے جاتے ہیں، 10 میں سے 8 نمبر دی جاتے ہیں. سبحان اللہ. سوال نمبر 2، سورہ تکویر کی 10ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے احمد معین اتاری نے. جی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. چلتے ہیں قاری اعجاز صاحب کی طرف. جی اعجاز بھائی. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 3، سورہ مطففین کی 15ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے سہیل اتاری نے. جی كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. چلتے ہیں قاری اعجاز صاحب کی طرف. جی اعجاز بھائی. سہیل بھائی نے جب پڑھا عَنْ رَبِّهِمْ عین کی ادائیگی بھی کلیئر نہیں کی اور پھر را بھی تھوڑا باریکی کی طرف گیا، اس وجہ سے 10 میں سے 7 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 4 اور ہمارے لاسٹ راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویشچن، سورہ بروج کی 14ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے سہیل اتاری نے. جی وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. چلتے ہیں قاری اعجاز صاحب کی طرف. جی اعجاز بھائی. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 5 اور ہمارے لاسٹ راؤنڈ کا لاسٹ کویشچن، سورہ عبسہ کی 12ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عاطف اتاری نے. جی فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ. چلتے ہیں قاری اعجاز صاحب کی طرف. جی اعجاز بھائی. ماشاءاللہ اچھا پڑھا، 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا چوتھا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا. بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں سہیل اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 170 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عاطف اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 147 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں مدنی اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 146 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. فورتھ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں احمد معین اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 144 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. صرف 2-3 نمبر کے فرق سے ایک جو ہے عاطف کا 1 نمبر زیادہ ہے مدنی رضا اتاری سے، اور مدنی کے صرف 2 نمبر زیادہ ہے احمد معین اتاری سے. اللہ. بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. چاروں نے بڑی ہی اچھی کوششیں کی. بہرحال جہاں مقابلہ ہوتا ہے تو کوئی نمبرز میں آگے رہتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. مایوس نہیں ہونا ہے، دل چھوٹا نہیں کرنا ہے. آپ کی اصلاح ہوئی جن غلطیوں کی ان کو درست کرنا ہے. قرآن مجید صحیح طرح سے پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنے، قرآن مجید پڑھ کر اسے سمجھنے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے خدا حافظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.
गया आ गया